علی بھائی کہ آپ تھوڑا سا سینسیٹیو موضوع پہ باتیں ہوں گی جس پہ نہیں ہوتی، زیادہ تر علماء کرتے ہی نہیں ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ بروتھل ہو گیا بڑا گھر جسے آپ کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ پیسوں کی بس شارٹ کٹ میں متا شیعہ حضرات کہتے ہیں جسے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یعنی کہ عام لوگوں کی زبان میں، دنیا دار لوگوں کی زبان میں وہ بروتھل ہے کہ وہاں پر آپ جو بھی ہے پیسوں کے بدلے، ٹھیک۔ اور دوسرا اس میں ہے ماسٹربیشن، اور سونی زبان میں اسے مشت زنی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں چیزوں کی ممانعت کہاں تک ہے؟ حرام ہے جی، دونوں مطابق قیامت تک کے لیے حرام۔ دونوں حرام ہے، جس کی ہو نہیں رہی وہ کیا کرے؟ 30 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں، جس کے بعد آپ کہتے ہیں جس کے پاس نہیں ہے معاملہ نہیں کر سکتا، ایک کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، وہ نہ کرے، حالانکہ اس کی نیڈ ضرورت روٹی سے زیادہ ہے یا روٹی کے مترادف ہے۔ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے وہ شادی کرے، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، روزے رکھ کے وہ اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اس دور میں روزے پاسبل ہیں؟ جی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ میں اور بھی سولوشنز دیتا ہوں۔ دوسری طرف قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہے انہیں چاہیے وہ پاک دامن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایکسکیپ روٹ نہیں بتایا۔ متا والا جو معاملہ ہے وہ ایک عرب کا کلچر چل رہا تھا، بعد میں اسے بھی منع کر دیا گیا، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ ٹھیک۔ جہاں تک مسٹربیشن کا تعلق ہے اس پہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ریبٹل کیا تھا کہ جو قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، اور جو لونڈیاں ہیں اس زمانے میں obsolete اب ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سوا جو بھی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے۔ اس آیت کے تحت جو سورۃ المومنون میں موجود ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ رزلٹ نکالا کہ مسٹربیشن بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ ٹھیک۔ میں یہ مانتا ہوں چند ایک اکا دکا لوگوں کے ایسے اقوال ہیں جنہوں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی اجازت دی ہے، لیکن اسلام کے کلچر میں یہ چیز نہیں سائنس اور آج کل ڈاکٹر بھی دے رہے ہیں، دیتے رہے جی۔ بات یہ ہے کہ سائنس تو یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کنڈوم کے استعمال کے ساتھ بدکاری بھی کر لیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کوئی بندہ ریلیکس ہونے کے لیے کرے۔ یہ کس کو انکار ہے کہ جتنی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لذت والی چیزیں رکھی ہیں ان میں لذت نہیں ہے یا ان کے فائدے نہیں ہیں۔ شراب کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس میں بھی فائدے ہیں لیکن زیادہ نقصان ہے، فائدوں سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ بات یہ کہ یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی جو حدود ہے نا ان حدود کا خیال رکھنا ہی تو آپ کا دنیا میں ٹیسٹ ہے۔ ٹھیک، دنیا میں آپ کو جتنی نعمتیں استعمال کرنے سے منع کی گئی ہیں نا، جنت میں وہ آپ کو انعام کے طور پہ ملنے والی ہیں۔ دنیا میں مرد کے لیے ریشم منع ہے، جنت میں قرآن میں آیا کہ ریشمی لباس ہوگا۔ دنیا میں سونا اور چاندی منع ہے، اور چاندی ایک خاص حد تک وہ انگوٹھی کے طور پہ جائز ہے، سونے کو آپ لے لیں، اور قرآن میں آیا کہ سونے کے کنگن جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں آپ ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتیں نہیں رکھ سکتے، اور احادیث میں کثرت ازواج جو حوروں کی شکل میں وہ چیزیں آئی ہیں۔ تو یہ دنیا میں جو نعمتیں حرام کی گئی ہیں ان کا افطار جنت کی زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک آپ کو آپشن دی جائے دنیا میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ آپ لاہور سے لے کر پنڈی تک کا جو 5 گھنٹے کا ریل کار کا سفر ہے یہ کھڑے ہو کے کر لیں، اور پنڈی پہنچتے ہی پوری زندگی آپ کے گھر کا خرچہ حکومت اٹھائے گی، آپ کے بچوں کا میڈیکل، ان کی تعلیم، سب کچھ، صرف 5 گھنٹے آپ صبر کر لیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں صبر کر کے حدود اللہ کا خیال رکھو، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ یہاں تو اربوں سال کا فرق ہے، بلکہ کمپیریزن ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ بھی روزہ رکھے، آخرت میں افطار کریں گے۔ اگر آپ دنیا اورینٹیڈ ہو جائیں گے نا کہ میں نے دنیا میں سب کچھ اویل کرنا ہے، تو آپ سیکس کو تو ذرا سائڈ پہ رکھیں۔ مجھے بتائیں، دنیا میں جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جوڈیشری سے ان کو انصاف نہیں ملتا، کیا آپ ان کو الاؤ کریں گے؟ میں آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں، جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر یا سول سوسائٹی کا بڑا علم بردار سمجھتے ہیں، کیا مجھے سول سوسائٹی کی اجازت دے گی کہ اگر دنیا کی جوڈیشری سے آپ کو انصاف نہ ملے تو آپ قانون ہاتھ میں لے کر اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل کو ڈائریکٹ جا کے گولی مار دیں؟ نہیں دیں گے۔ تو سیکس میں آپ کیوں اجازت دیتے ہیں کہ آپ چونکہ شادی نہیں ہو رہی تو آپ آؤٹ آف ویڈ لاک کام کرنا شروع کر دیں؟ وہاں کیوں آپ اجازت دیتے ہیں؟ جس طرح آپ اس کو معاشرے کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں، ہم فری سیکس کو بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ تو کسی معاملے کو تو آپ نے مانا، لیکن آج مجھ سے آپ پوچھیں، میں مسلمان ہوتے کہوں گا کہ ہٹلر ایک ظالم شخص تھا، ہٹلر نے یہودیوں کو ناحق قتل کیا، دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ
یا چلے محتاط اندازہ 6 لاکھ دفعہ ان معصوم یہودیوں کے قتل کے عوض پھانسی نہیں لٹکا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ قیامت والے دن ہر ایک یہودی کے بدلے میں اسے جو ہے وہ ٹانگے اور سزا دے جو اس نے ظلم کیا. ٹھیک ہے. تو دنیا میں تو آپ کو انصاف بھی نہیں ملتا، دنیا میں آپ کو کئی چیزیں نہیں ملتی. آخرت کا دن ہے ہی اس بات کے لیے، اور آخرت کا مقدمہ اس پہ قائم ہے کہ دنیا میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا. تو آپ نے صبر کرنا ہے، کوئی اسکیپ روٹ نہیں تلاش کرنا. یہ یعنی کہ خدا کے قوانین میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. جی، خدائی قوانین ہے، وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر خدا کو ہم مانتے ہیں تو خدا نے جو آخرت میں عذاب رکھا ہے اس کے بدلے اگر دنیا کا ہم مزہ دیکھیں تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے، وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں یہ آج گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس بھی گیا اور ہمیں پتا چل گیا تو آپ کے ساتھ یہ کام ہم کریں گے کہ آپ کو 5 منٹ کے لیے دہتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکائیں گے. ٹھیک ہے. تو لوگ تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے کے بیٹھ جائیں گے. ایسے ہی. اور آخرت کا تو عذاب، حالانکہ یہ ایک جائز تعلق ہے، آخرت کا عذاب تو آپ چھوڑ دیں. ہم جب دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے بھی عام لوگوں تک بھی یہ بات پہنچا دوں کہ اگر آخرت کو نکال دے نا تو دنیا میں جو اسلام کے قوانین ہیں نا یہ ظالمانہ ہے. ٹھیک. اسلام جسٹس کا نظام نہیں دیتا. ٹھیک. اگر آپ آخرت کو نکال دیں، ہاں آخرت کے ساتھ جوڑ کے اسے دیکھیں تو اسلام سے پرفیکٹ نظام کوئی نہیں ہے. ٹھیک. ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں جو آپ سولوشنز تلاش کر رہے ہیں نا وہ وقتی طور پہ آپ کو ریلیف دیں گے، لیکن معاشرے میں انارکی پھیلائیں گے. ٹھیک ہے. جو اسلام کہتا ہے نا کہ تکلیف پہ آپ نے صبر کرنا، انصاف نہیں ملا، آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی، آپ نے کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی معاملات لے کے نہیں چلنے، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کرے گا. اور اس پہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچنے والے ہوں گے، جہنمی جہنم میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ میرے پاس جس نے دنیا میں تکلیف کی زندگی کاٹی میری وجہ سے اور سکھ کا ایک لمحہ نہیں پایا. اس کو فرشتے لے کے آئیں گے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ذرا صرف جنت کا ایک پھیرا سے لگواؤ. ٹھیک ہے. اور جنت کا پھیرا لگا کے جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی کہ یہ اگر مجھے ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے، میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. وہ قسمیں اٹھا کے کہے گا کہ میں تکلیف تو دیکھی ہے اس نے، وہ نہیں دیکھی اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسے انعام مل گیا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں یاشی کی تھی اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تھی، اسے جہنم کا ایک پھیرا لگاؤ. وہ جہنم کا پھیرا لگا کے آئے گا، کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں کاٹا. دنیا کا سکون بھی اس کے لیے کافور ہو جائے گا جب وہ آخرت کا عذاب دیکھ لے گا. اور یہ دنیا میں بھی آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. مجھے آج یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتنی راتیں کاٹ کے رات کو تکلیف کے ساتھ اپنے سبجیکٹس کی تیاری کی، تب میں پوزیشن حاصل کرتا تھا. جب ایک اچھی نوکری ملی تو میں سب کچھ بھول گیا. اچھا نوکری کے بعد بیوی بچے مل گئے تو مجھے نوکری کی تکلیف بھی کافور ہو گئی. اب میں اس دینی پلیٹ فارم پہ آیا ہوں، اگرچہ یہ ایک کانٹوں بھری سٹیج ہے لیکن اس کے اندر جو اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے میں اپنی تمام تکلیف کو بھول جاتا ہوں جب میں اس کو ٹیسٹ کو دنیا میں فیل کر رہا ہوں. ابھی تو آخرت کا انعام انشاءاللہ باقی ہے. تو آپ آخرت کے ساتھ چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں تو اسلام ایک پرفیکٹ نظام ہے. ہاں صرف دنیا میں دیکھیں تو پھر ہود بھائی کی باتیں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں جی، یعنی تھوڑا تھوڑا قوانین جہاں پہ آ جائیں وہاں پہ خاموشی ہے. جی جی جی. پھر وہ اس کا بھی جواب چونکہ مقدمہ ہے نا جی، آپ گاڑی کا ایک ٹائر لگا ہی نہیں رہے اور آپ کہہ رہے 3 ٹائروں پہ رکشہ میں نے چلتے دیکھا ہے، اسلام کی گاڑی کیوں نہیں 3 ٹائروں پہ چل رہی؟ تو ہم بتائیں گے بھائی وہ رکشہ تھا. ٹھیک ہے، یہ گاڑی ہے، اس کی اپنی کوالٹیز ہیں. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ اسلام میں انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت، تو بھائی آپ گزار کے بتا دو. صحیح بات ہے. ہاں آپ تو اولمپکس بھی عورتوں اور مردوں کے علیحدہ کراتے ہو. یہ آپ نے بھی مانا ہے کہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر اسلام یہی بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں انصاف جو ہے کی بات ہی نہیں اسلام کرتا. ٹھیک. علی بھائی شیعہ سنی ہم 2 فرقے رکھ کے نا ان کو